دوستوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بمبئی میں میری زندگی تھوڑی سی مصروف ہے، لیکن کامنا جی نے جب مجھے فون کیا تو میں راضی ہو گیا اور اپنے دوسرے کام چھوڑ کر یہاں چلا آیا، اس لیے کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا کامنا جی کا اور ان کے ساتھیوں کا، جنہوں نے آج کی محفل کو سجایا ہے اور سجا کر ہمارے سماج کو یہ سمجھایا ہے کہ زندگی صرف آتنک یا لڑائی نہیں ہوتی، عشق کی گہرائی بھی ہوتی ہے، حسن کی انگڑائی بھی ہوتی ہے اور جشن بہارا میں غزل سرائی بھی ہوتی ہے۔ حضرت امیر خسرو سے جو منسوب دعا ہے وہ ہے: گوری سوئی سیج پر مکھ پر ڈارے کیس، چل خسرو گھر آپ نے سانج بہی چہو دیس۔ یہ محبوب سبحانی حضرت نظام الدین اولیاء کی رحلت پر ان کا یہ دوہا تھا۔ اب ذرا 2-3 دوہے سن لیجئے، اس کے بعد آپ غزل کہیں گے، میں سناؤں گا۔ کہ سیدھا سادھا ڈاکیا جادو کرے مہان، ابھی وہاں نہیں، آگے دیکھیے۔ سیدھا سادھا ڈاکیا جادو کرے مہان، جادو کرے مہان، ایک ہی تھیلے میں بھرے آنسو اور مسکان۔ سیدھا سادھا ڈاکیا جادو کرے مہان، ایک ہی تھیلے میں بھرے آنسو اور مسکان۔ اور ایک دوہا جو کبھی پرانا نہیں ہوگا، ٹیلی پیتھی تو آج کا علم ہے نا، دوہا سن لیجئے، اور اس کی میں یہ چاہوں گا کہ آخری کونے تک یہ دوہا پہنچنا چاہیے کہ میں رویا پردیس میں بھیگا ماں کا پیار۔ میں رویا پردیس میں بھیگا ماں کا پیار، بھیگا ماں کا پیار، دکھ نے دکھ سے بات کی بن چٹھی بن تار۔ میں رویا پردیس میں بھیگا ماں کا پیار، دکھ نے دکھ سے بات کی بن چٹھی بن تار۔ اور ایک دوہا میں سنانا چاہتا ہوں خاص طور سے کہ ساتوں دن بھگوان کے کیا منگل کیا پیر، ساتوں دن بھگوان کے کیا منگل کیا پیر، کیا منگل کیا پیر، جس دن سوئے دیر تک بھوکا رہے فقیر۔ ساتوں دن بھگوان کے کیا منگل کیا پیر، اور مجھ جیسا ایک آدمی میرا ہی ہم نام، مجھ جیسا ایک آدمی میرا ہی ہم نام، میرا ہی ہم نام، الٹا سیدھا وہ چلے مجھے کرے بدنام، الٹا سیدھا وہ چلے مجھے کرے بدنام۔ اور آپ غزل کہہ رہے تھے، غزل سنیے۔ ابھی صدام کی بات ہو رہی تھی، میں صدام افغانستان اور گجرات تینوں کو ملا کر ایک 2-3 شعر سنانا چاہتا ہوں، اور یہ خاص طور سے دیکھیے۔ اس کو کھو دینے کا احساس تو کم باقی ہے، اس کو کھو دینے کا احساس تو کم باقی ہے، کم باقی ہے، جو ہوا وہ نہ ہوا ہوتا یہ غم باقی ہے۔ اس کو کھو دینے کا احساس تو کم باقی ہے، جو ہوا وہ نہ ہوا ہوتا یہ غم باقی۔ اور خاص طور سے یہ شعر سنیے کہ میں نے پوچھا تھا سبب پیڑ کے گر جانے کا، اس میں قافیے کی داد چاہوں گا میں نے پوچھا تھا سبب پیڑ کے گر جانے کا، پیڑ کے گر جانے کا، اٹھ کے مالی نے کہا اس کی قلم باقی ہے۔ اس پہ تالیاں آنا چاہیے اور زیادہ۔ اس کو کھو دینے کا احساس تو کم باقی ہے، اس کو کھو دینے کا احساس تو کم باقی ہے، جو ہوا وہ نہ ہوا ہوتا یہ غم باقی ہے۔ اور شعر دیکھیے کہ جنگ کے فیصلے میدان میں کہاں ہوتے ہیں، یہ صدام کے لیے ہے۔ جنگ کے فیصلے میدان میں کہاں ہوتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں، جب تلک حافظے باقی ہیں علم باقی ہے۔ کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ۔
جنگ کے فیصلے میدان میں کہاں ہوتے ہیں، جب تلک حافظ باقی ہیں، علم باقی ہے اور ہر ایک گھر میں دیا بھی جلے، اناج بھی ہو۔ یہ میں کسی لیڈر سے نہیں کہہ رہا تھا، ابھی مائک پہ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی سیاسی رویہ نہیں آنا چاہیے۔ بھائی صاحب، سیاست تو زندگی میں آ گئی ہے، آپ کی بنا اجازت آپ کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے۔ بے شک، ہر ایک گھر میں دیا بھی جلے، اناج بھی ہو، اناج بھی ہو، اگر نہ ہو کہیں ایسا تو احتجاج بھی ہو۔ بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ۔ ہر ایک گھر میں دیا بھی جلے، اناج بھی ہو، اگر نہ ہو کہیں ایسا تو احتجاج بھی ہو۔ اور شعر دیکھیے کہ رہے گی کب تلک وعدوں میں قید خوشحالی، کیا کہنا، 5 سال رہے گی کب تلک وعدوں میں قید خوشحالی، وعدوں میں قید خوشحالی، ہر ایک بار ہی کل کیوں کبھی تو آج بھی ہو۔ بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ۔ رہے گی کب تلک وعدوں میں قید خوشحالی، ہر ایک بار ہی کل کیوں کبھی تو آج بھی ہو۔ اور یہ شعر سن کر کہیے کہ بمبئی سے آیا تھا ندا فاضلی کہ حکومتوں کو بدلنا تو کچھ محال نہیں، واہ، حکومتوں کو بدلنا تو کچھ محال نہیں، کچھ محال نہیں، حکومتیں جو بدلتا ہے وہ سماج بھی ہو۔ واہ 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 واہ۔ حکومتوں کو بدلنا تو کچھ محال نہیں، کیا کہنا ہے، حکومتیں جو بدلتا ہے وہ سماج بھی ہو۔ اور یہ شعر دیکھیے اس غزل کا آخری شعر کہ نہ کرتے شور شرابہ تو اور کیا کرتے۔ واہ، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، نہ کرتے مندر و مسجد تو اور کیا کرتے، تمہارے شہر میں کچھ اور کام کاج بھی ہو۔ ہاں ہاں، واہ واہ واہ۔ ارے ابھی اور سنیے، نہ کرتے مندر و مسجد تو اور کیا کرتے، تمہارے شہر میں کچھ اور کام کاج بھی ہو۔ اور ایک چھوٹی سی نظم سن لیجئے، اس میں میرا اپنا درد ہے۔ یہ 1992 میں یہ نظم کہی گئی ہے، نارنگ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 52 میں معلوم پڑا کہ آپ کے نام کی تختی آپ کے گھر پہ لگی ہوئی ہے تو آپ کی زندگی خطرے میں ہے۔ مجھے ایک دوست میرا تھا کمل شکلا، وہ لے گئے تھے اپنے گھر میں حفاظت کے لیے۔ اس کی کھڑکی سے میں نے دیکھا اس اندھیرے میں کہ ایک بچہ اسکول جا رہا ہے۔ مجھے لگا یہ بچہ نہیں ہے، میرے دیش کا مستقبل ہے، یہ اسکول جائے گا، وہاں سے تعلیم کی روشنی لائے گا، جب تعلیم کی روشنی لائے گا تو میرے دیش کا اندھیرا خود بخود چھٹ جائے گا۔ بچہ اسکول جا رہا ہے، ہوا سویرا، زمین پر پھر ادب سے آکاش اپنے سر کو جھکا رہا ہے، نئی فضا میں نیا اجالا تمام بستی سجا رہا ہے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے۔ واہ 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 واہ، یہ تو نیشنل سانگ ہے، تالیاں بجائیے۔ ہوا سویرا، زمین پر پھر ادب سے آکاش اپنے سر کو جھکا رہا ہے، نئی فضا میں نیا اجالا تمام بستی سجا رہا ہے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے۔ اور تصویر دیکھیے کہ ندی میں جب بچہ اسکول جاتا ہے تو پوری نیچر جو ہے ساتھ میں ہوتی ہے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے، ندی میں اشنان کر کے سورج، خاص طور سے دیکھیے، ندی میں اشنان کر کے سورج سنہری ململ کی پگڑی باندھے سڑک کنارے کھڑا ہوا مسکرا رہا ہے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے۔ واہ واہ واہ، ہوا سویرا، زمین پر پھر ادب سے آکاش اپنے سر کو جھکا رہا ہے، نئی فضا میں نیا اجالا تمام بستی سجا رہا ہے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے، ندی میں اشنان کر کے سورج سنہری ململ کی پگڑی باندھے سڑک کنارے کھڑا ہوا مسکرا رہا ہے کہ بچہ اسکول۔ اور یہ بند دیکھیے کہ ہوائیں سرسبز ڈالیوں میں دعاؤں کے گیت گا رہی ہیں، واہ، ہوائیں سرسبز ڈالیوں میں دعاؤں کے گیت گا رہی ہیں، دعاؤں کے گیت گا رہی ہیں، اور مہکتے پھولوں کی خوشبوئیں سوتے راستوں کو جگا رہی ہیں۔ گھنیرا پیپل گلی کے کونے سے ہاتھ اپنا ہلا رہا ہے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے۔ واہ 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 واہ،
گھنیرا پیپل گلی کے کونے سے ہاتھ اپنا ہلا رہا ہے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے. اور یہ آخری بند ہے نظم کا. کبوتر کو امن کی علامت کہا جاتا ہے. بند دیکھیے کہ فرشتہ نکلا ہے روشنی کا. واہ بچہ فرشتہ نکلا ہے روشنی کا, ہر ایک رستہ چمک رہا ہے. واہ فرشتہ نکلا ہے روشنی کا, ہر ایک رستہ چمک رہا ہے, ہر ایک رستہ چمک رہا ہے. یہ وقت وہ ہے, یہ وقت وہ ہے, زمیں کا ہر ذرہ ماں کے دل سا دھڑک رہا ہے. واہ 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 فرشتہ نکلا ہے روشنی کا, ہر ایک رستہ چمک رہا ہے. یہ وقت وہ ہے, زمیں کا ہر ذرہ ماں کے دل سا دھڑک رہا ہے. پرانی ایک چھت پہ وقت بیٹھا کبوتروں کو اڑا رہا ہے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے, کہ بچہ اسکول جا رہا ہے, کہ بچہ اسکول جا رہا ہے. دعا کیجئے کہ بچوں کے قدموں اور ان کے اسکولوں کے بیچ میں پھر سے اندھیرا نہیں آئے. اور ایک پرانی غزل جو آپ سن لیجئے, پاکستان سے ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں, میں ان کے لیے ایک غزل سنانا چاہتا ہوں. دیکھیے, میں پاکستان ابھی گیا تھا 2 ہفتے پہلے, اس سے پہلے مشاعرے میں گیا تھا. جیسے ہی میں مشاعرہ پڑھ کے نیچے اترا تو ایک فقیر کھڑا ہوا بھیک مانگ رہا تھا. میرے پاس جو تھا وہ میں نے دیا اسے, لیکن حیرت کی بات یہ تھی جب دوسری فلائٹ سے بمبئی آیا تو وہی فقیر کھڑا ہوا میرے سامنے ہاتھ پھیلا رہا تھا. فرق صرف اتنا تھا کہ پاکستان میں اس کا نام رحمان تھا اور ہندوستان میں رام ہو گیا تھا. تو میں نے کہا جب رام اور رحمان دونوں کو ہی بھیک مانگنی تھی تو مجھے الگ الگ پریشان کیوں کیا. میں نے ایک غزل کہی تھی, وہ 4 شعر ہیں کہ انسان میں حیوان یہاں بھی ہے وہاں بھی, انسان میں حیوان یہاں بھی ہے وہاں بھی, اللہ نگہبان یہاں بھی ہے وہاں بھی. اور خوخار درندوں کے فقط نام الگ ہیں, خوخار درندوں کے فقط نام الگ ہیں, فقط نام الگ ہیں. شہروں میں بیابان یہاں بھی ہے وہاں بھی. اور یہ شعر سن لیجئے اور آخری قطار تک بتائیے. یہ شعر ہے کہ کس طرح سے انسانوں کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے مذہب کے نام پر, کہ رحمان کی قدرت ہو یا بھگوان کی مورت. واہ خاص طور سے دیکھیے, رحمان کی قدرت ہو یا بھگوان کی مورت, یا بھگوان کی مورت, ہر کھیل کا میدان یہاں بھی ہے وہاں بھی. واہ 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 واہ. اور ہندو بھی مزے میں ہے, مسلمان بھی مزے میں, انسان پریشان یہاں بھی ہے وہاں بھی. واہ واہ واہ. لال قلعے والی ایک نظم ہے جو میں نے اس وقت کہی تھی جب رتھ یاترا نکلی تھی پہلی. اب یہ دوسری یاترا ہے. وہ نظم سن لیجئے. جب رتھ نکلا تھا تو بچے ڈر گئے تھے. رام اقبال کی زبان میں امام ہند ہے. رام جو تلسی کی رامائن ہے اس کا رام جو ہے میرے آئیڈیلز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. لیکن وہی رام جب رتھ یاترا پر آتا ہے تو بچوں کو ڈراتا ہے, ماؤں کو رلاتا ہے. میں نے یہ نظم اس وقت کہی تھی جب وہ رتھ یاترا نکلی تھی کہ مجھے معلوم ہے تمہارے نام سے منسوب ہے. واہ. مجھے معلوم ہے تمہارے نام سے منسوب ہیں, ٹوٹے ہوئے سورج شکستہ چاند کالا آسماں کرفیو بھری راہیں. واہ. مجھے معلوم ہے تمہارے نام سے منسوب ہیں, ٹوٹے ہوئے سورج شکستہ چاند کالا آسماں کرفیو بھری راہیں. سلگتے کھیل کے میدان روتی چیختی مائیں. مجھے معلوم ہے تمہارے نام سے منسوب ہیں, ٹوٹے ہوئے سورج شکستہ چاند کالا آسماں کرفیو بھری راہیں. سلگتے کھیل کے میدان روتی چیختی مائیں. مجھے معلوم ہے چاروں طرف جو یہ تباہی ہے, حکومت میں سیاست کے تماشے کی گواہی ہے. کیا کہنا ہو.
مجھے معلوم ہے چاروں طرف جو یہ تباہی ہے، حکومت میں سیاست کے تماشے کی گواہی ہے۔ اور دیکھیے حکومت میں سیاست کے تماشے کی گواہی ہے۔ تمہیں ہندو کی چاہت ہے نہ مسلم سے عداوت ہے، تمہارا دھرم صدیوں سے تجارت تھا، تجارت ہے۔ واہ 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 واہ، تمہیں ہندو کی چاہت ہے نہ مسلم سے عداوت ہے، تمہارا دھرم صدیوں سے تجارت تھا، تجارت ہے۔ مجھے معلوم ہے لیکن تمہیں مجرم کہوں کیسے، واہ مجھے معلوم ہے لیکن تمہیں مجرم کہوں کیسے، عدالت میں تمہارے جرم کو ثابت کروں کیسے۔ تمہاری جیب میں خنجر نہ ہاتھوں میں کوئی بم تھا، کوئی بم تھا تمہارے رتھ پہ تو مریادہ پرشوتم کا پرچم تھا۔